جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ آپ کو جیسے بولنا چاہیے ویسے بول نہیں رہے ہیں، ابھی تو بہت زیادہ رات بھی نہیں ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی بول رہے ہیں، ذرا بڑے لوگ بھی مل کے بولیں گے تو اور اچھا لگے گا، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، اور نرگس و بیلا چمیلی جوہی و چمپا گلاب، نرگس و بیلا چمیلی جوہی و چمپا گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، نرگس و بیلا چمیلی جوہی و چمپا گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ اب ذرا ان کو نسبت ہو گئی ہے قرآن پاک سے، اسے بھی آپ کو سماعت کرنا ہے اور آپ کو بولنا بھی ہے، اور جو نیند آپ کو آ رہی ہے اسے بھی آپ کو بھگانا ہے۔ ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، اور کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے چندن پور کی اس محفل پر، جس میں چھوٹے بڑے مرد و عورت، کوچک و بزرگ، جوان، علماء، فضلاء سب تشریف فرما ہے۔ یا رسول اللہ کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور یا رسول اللہ جو آنا آپ کا اس بزم میں ایک بار ہو جائے۔ یہ مفتی اعظم بسما تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حاضریاں بھی قبول فرما لے، اور جو ہم کہیں سنیں اسے بھی مقبول فرما لے۔ بس آپ بولتے رہیے، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جو آنا آپ کا اس بزم میں ایک بار ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جہاں نعت رسول پڑھی جاتی ہے وہاں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں نا، لیکن آج مسلک اعلیٰ حضرت سن لو، اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کس چیز پر دیا ہے؟ کیا ایسا ہے جہاں نعت پڑھی جائے وہیں حضور تشریف لے آئیں؟ منہ گٹکے سے بھرا ہوا ہے، سگریٹ کی بدبو منہ میں آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ الٹی سیدھی ٹوپی لگی ہوئی ہے، عجیب قسم کے کپڑے بھی ہیں، عجیب قسم کا جو ہے وہ کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سر ڈھاکے کوئی گھٹنا کھولے بیٹھا ہوا ہے، نہ خوشبو ہے، نہ درود ہے، نہ سبحان اللہ ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، ہر ایرا غیرہ جہاں نعت چاہے پڑھے اور حضور آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے کہ ہر شرائط کے ساتھ محفل منعقد کی گئی ہو، حلال اور طیب پیسہ ہو، نیک لوگ ہوں، حضور قلب کے ساتھ بیٹھے ہوں، درود کی بھرمار ہو، کپڑا پاک ہو، ٹوپی پاک ہو، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، درود برابر ہو، خوشبو کی بھرمار ہو۔ اس کے بعد اگر حضور کرم فرماتے ہیں تو مدینہ سے تشریف لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نعت پڑھنے بیٹھے ہو وہیں حضور آ گئے، مجبور ہو گئے آنے کے لیے، ہے نہیں ہے؟ پڑھو درود پڑھو مومنو، قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔
ہے نہیں وہ سب صحیح ہے ہمارے عقائد، لیکن شرطیں یہ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں، اگر حضور کرم فرمائیے ان کے اوپر ہے، وہ چاہیں تو تشریف لے آئیں گے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو آنا آپ کا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، جو چندن پور میں محفل ہے، دیوانوں نے منائی ہے، کسی نے 100 دیا ہے، کسی نے 200 دیا ہے، کسی نے 1000 روپیہ دیا ہے، بڑے حلال طیب پاک پیسے سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، علماء تشریف لائے ہیں، ان کی موجودگی میں ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، جو آنا آپ کا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، جو آنا آپ کا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، تصور میں ہر ایک شے پر یوں ہی نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، اور بھور غم خار ہو جائے تلا تم یار ہو جائے، بھور غم خار ہو جائے تلا تم یار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضرات علماء کرام اب تک آ رہے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہیے، اور آپ سبحان اللہ کہہ بھی رہے تھے۔ حضرات میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں اور سبحان اللہ کہتے ہی رہیں اور بالکل نہ رکیں جب تک جلسہ چلتا رہے، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ یہ میرا بھی ارادہ ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، شورا بھی یہی چاہتے ہیں۔ حضرات یہ سب بار بار آپ سے کہتے ہیں کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، نہ کسی شاعر پر کوئی احسان کرتے ہیں، نہ کسی مقرر و خطیب پر آپ کوئی احسان کرتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، آپ کہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تب بھی وہ پاک ہے، اور نہ کہیں تب بھی وہ پاک ہے، وہ تو ہر حالت میں پاک ہے۔ پھر سبحان اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہتے کہتے ہم اپنی زبانوں کو پاک کر لیتے، سبحان اللہ کہنے سے ہمارے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بار بار جو کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، حضرات گرامی سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اس میں اللہ کی پاکی بولی جا رہی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جو اللہ کی پاکی بولے؟ بڑا خوش نصیب ہے مفتی صاحب ہے نہیں جو اللہ کی پاکی بولے، سمجھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے شہنشاہ بنائے گئے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے شہنشاہ جب بنائے گئے اور آپ سری رارائے سلطنت ہوئے حضرت یوسف، تو قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ جلدی بولو، کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ اب قحط میں کھیتیاں ماری گئیں لوگوں کی، لوگ پریشان ہو گئے، دانے دانے کو لوگ ترس گئے۔ تو حضرت یوسف چونکہ بادشاہ تھے اس لیے حضرت یوسف کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ساری رعایا کو غلہ تقسیم کر دیا جائے، آواز بند کر لو، ساری رعایا کو غلہ تقسیم کر دیا جائے۔ اب غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے غلہ لینے والوں کی، اور حضرت یوسف نے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، مفتی صاحب قبلہ ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس پیمانے کے مطابق سب کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک پیپا یا ایک کٹا یا ایک بوری جو ہے وہ مقرر کر رکھی ہے، جو بھی آئے گا اس کو ایک بوری دیا جائے گا، جو بھی آئے گا اس کو ایک بوری دیا جائے گا، جو بھی آئے گا اسے ایک کٹا دیا جائے گا۔ یہ پیمانہ حضرت یوسف نے مقرر کر رکھا ہے۔ حضرات انہی غلہ لینے والوں میں، انہی اناج لینے والوں میں ایک نوجوان ایسا بھی آیا، جب اس کی باری آئی تو وہ کہنے لگا مجھے اس سے دگنا چاہیے،
कितना चाहिए? मुझे इससे दुगना चाहिए जितना पैमाना हजरत यूसुफ ने मुकर्रर कर रखा है, बादशाह वक्त ने जो पैमाना मुकर्रर कर रखा है, इससे दुगना मुझे चाहिए। लोग कहने लगे भाई आप कौन हो जो आपको दुगना चाहिए? आपकी हैसियत क्या है? आपका तशख्खुस क्या है? आप किस शख्सियत के मालिक हैं जो आपको दुगना दिया जाएगा? अरे भाई सबको एक गुना दिया जा रहा है, एक पैमाना भर के दिया जा रहा है, तो आपको भी एक पैमाना दिया जाए। एक कट्टा दिया जा रहा है तो एक कट्टा आपको भी दिया जाएगा। नहीं, आप अपना तशख्खुस बताइए अगर डबल मांग रहे हैं तो। वो कहने लगा आप मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ से करवा दीजिए, मैं अपना तशख्खुस खुद ही उनके सामने बयान कर दूंगा, मैं अपनी शख्सियत का इजहार खुद ही उनके सामने कर दूंगा। लोग हजरत यूसुफ के सामने उस नौजवान को लेकर गए और वो नौजवान जैसे ही हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम के सामने पहुंचा, हजरत यूसुफ कहने लगे कहिए जनाब आपका तशख्खुस क्या है जो आपको डबल पैमाना भर चाहिए, 2 बोरी या 2 कट्टा आपको चाहिए, क्या वजह है, क्यों चाहिए, तशख्खुस क्या है? वो कहने लगा हजरत शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। जब जुलेखा का आपसे मुआमला हुआ था और जुलेखा ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था तो आपकी पाकी बोलने के लिए कोई गवाह न था। एक बच्चा जुलेखा की खाला का वो दरवाजे पर लेटा हुआ था, अपने पालने में आपने उसी बच्चे की तरफ इशारा किया था और कहा था ए बच्चे यूसुफ की पाकी की गवाही दे दे। वो 4 दिन का बच्चा था, उस बच्चे ने यूसुफ की पाकी की गवाही दी थी। ए यूसुफ मैं वही बच्चा हूं जो आज जवान हो गया। हजरत मैं उस वक्त बच्चा था, मैंने आपकी पाकी की गवाही दी है। उस वक्त मैं 4 दिन का था, अब जवान हो गया हूं, यह है मेरा तशख्खुस। जब हजरत यूसुफ ने यह सुना तो हजरत यूसुफ ने फरमाया इसे दुगना नहीं इतना दीजिए कि इससे उठाया भी ना जा सके। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे इतना दो कि इससे उठाया भी ना जा सके। और फिर उसे दे दिया गया गल्ला, इतना दिया कि जब वो उठाने चला तो उससे उठाया ना जा रहा था। इतने में वही नाजिल हो गई हजरत यूसुफ पे। हजरत यूसुफ ने फिर अपने इरशाद फरमाया ए यूसुफ ये तो बताओ जब सबको एक पैमाना भर दे रहे थे तो इसको इतना क्यों दिया कि इससे उठाया भी नहीं जा रहा है। हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं ए मालिको मौला इसने मेरी पाकी की गवाही दी है, इसलिए मैं इसको अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूँ। मेरी हैसियत जितनी है उसके हिसाब से ही नहीं बल्कि इससे उठाया ना जा सके इतना दे रहा हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक अता कर रहा हूँ। रब ने फरमाया ए यूसुफ गवाह हो जा, जो तेरी पाकी बोलता है उसे तू अपनी हैसियत के मुताबिक देता है और जो मेरे लिए सुभान बोलेगा कयामत में अपनी हैसियत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेशक बहुत खूब माशाअल्लाह। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोलोगे कि नहीं? हम पर एतराज होता है, ये चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वाले हम पर एतराज करते हैं। बहुत खूब, बहुत एतराज करते हैं हम पे ये चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वाले। आफताब ने जलसा सजाया, गांव का सुन्नी आया, कुर्सी पे बैठा, इधर नाच शुरू हुई, इधर नबी की बातें हुई, उधर उसने झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, मचलना शुरू किया। एक बार तुम भी तो मचल के दिखा दो, अरे मचलो। बहुत खूब माशाअल्लाह। मचलना शुरू कर दिया, इधर नाच हुई, इधर सुन्नियों ने मचलना शुरू कर दिया। कैसा नाटक करते हैं ये बरेलवी, हम पर एतराज होता है। जब देखो तो झूमते रहते हैं, नात हुई तो झूम रहे हैं, तकरीर हुई तो झूम रहे हैं, नबी का नाम आया तो झूम रहे हैं, ख्वाजा का नाम आया तो झूम रहे हैं, गौस का नाम आया तो झूम रहे हैं, इश्क मोहब्बत आला हजरत नारा भी लगा रहे हैं, खूब झूमते हैं, खूब झूमते हैं। ये क्या नाटक इन बरेलवियों ने लगा रखा है, ये हम पर एतराज होता। सुनो
नाच सुनकर झूमना, तकरीर सुनकर मचलना, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मस्त हो जाना, बेखुद हो जाना और वजद में आ जाना। जानते हो किसका फतवा है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सगे बेटे हजरत इमाम बाकिर का फतवा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के सगे पोते हजरत इमाम बाकिर का फतवा है। वो इरशाद फरमाते हैं कि एक बार एक आदमी मेरे खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि हजरत फला जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बाल हैं। लोग कहते हैं ये हुजूर के बाल हैं। अब आप देखें, फतवा देखिए आप। हुजूर, लोग कहते हैं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक हैं, उनके बाल हैं। आदमी यही दावा करता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप बताएंगे। अल्लाह ही जानता है हकीकत क्या है, लेकिन आज आप फतवा दे दीजिए, हम उन बालों को क्या माने। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि वो बाल यहाँ ले आइए, मैं देख करके बता दूंगा कि किसके हैं, ये नहीं कहा। ये कहा कि आप मुझे वहां ले चलिए। आप अदब तो देखें। हाँ, मुझको आप वहां ले चलिए। ये नहीं कहा कि आप यहाँ ले आइए, यानी तबर्रुकात को लिए लिए फिरना ये इमाम बाकर का फतवा नहीं है। किसी और का फतवा तो होगा, इमाम बाकर का नहीं है। इमाम बाकर कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो। और जब हजरत इमाम बाकर को वहां ले गए तो हजरत इमाम बाकर उन बालों के सामने 7 बाल थे रखे हुए थे, खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। इधर हजरत इमाम बाकर ने पढ़ना शुरू किया, इधर हुसैन के पोते ने पढ़ना शुरू किया, उधर से बालों ने उठ करके झूमना शुरू कर दिया। बहुत खूब। 7 बालों में से 4 बाल उठकर झूमने लगे। जब इमाम बाकर ने देखा तो फतवा दे दिया, ये जो उठकर बाल झूमने लगे हैं ये नबी के बाल हैं, और जो पड़े हुए हैं वो उनसे मंसूब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। जब चंदनपुर में जलसा हुआ, सुन्नियों ने झूमना शुरू कर दिया। मुझे इमाम बाकर का फतवा याद आ गया, जो रसूल अल्लाह के नाम पे झूमा, नबी के नाम पे झूमा, वो रसूल वाला है, और जो नहीं झूमा आप खुद ही समझ सकते हैं। आय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब, हक है, हक है, बहुत उम्दा। झूमा वो रसूल वाला है, और जो नहीं झूमा बस वो मंसूब है। बेशक। क्या है वो आप खुद फैसला कर लें।